حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر عصر کی نماز مسجد نمرہ کی جگہ پر ادا فرمائی تھی۔ پھر اونٹنی پر سوار ہو کر قبلہ رخ رہتے ہوئے سورج غروب ہونے تک دعاؤں میں مشغول رہے تھے۔ یہیں یہ آیت نازل ہوئی: آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین منتخب کیا ہے۔ سورۃ مائدہ نمبر 3۔ جبل رحمت ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے۔ یہ میدان عرفات کی مشرقی سمت میں سڑک نمبر 7 اور 8 کے درمیان ہے۔ یہ سخت پتھر والی پہاڑی ہے۔ مسجد نمرہ اس کا فاصلہ تقریباً 1.5 کلومیٹر ہے۔ اس پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ ان سیڑھیوں پر لوگ قسم قسم کی چیزوں کی دکانیں سجائے بیٹھے ہیں۔ مسجد صغریٰ اس پہاڑی کے نیچے ہے۔ عرفات کی حدود سے باہر ایک وادی ارنا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وادی میں مشہور ترین خطبہ دیا تھا۔ اس لحاظ سے اس وادی کی بھی ایک شان ہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرمت والا ہے۔ خوب سمجھ لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پیروں تلے ہے۔ میں جاہلیت کے تمام خون معاف کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے خاندان کے ربیع بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں جو بنی سعد کے ہاں دودھ پیتا تھا اور قبیلہ عزیل کے لوگوں نے اسے قتل کر دیا تھا۔ اس طرح میں جاہلیت کے زمانے کا سود معاف کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سود جو میں ختم کرتا ہوں وہ ہمارے خاندان کے عباس بن عبد المطلب کا ہے۔ اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے انہیں اللہ کی امانت سمجھ کر لیا ہے۔ ان کی عزت اور عظمت کو تم نے اپنے لیے اللہ کے حکم سے حلال کیا ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا شخص نہ آئے جو تمہیں ناپسند ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مناسب سزا دو۔ ان کا تم پر حق ہے کہ کھانے پینے کا انتظام کرو، حیثیت کے مطابق لباس و پوشاک مہیا کرو۔ میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس کو تھامے رہنے سے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین ہم تک پہنچا دیا، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، ہماری بھلائی اور خیر خواہی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے الفاظ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یہی ہم نے نہر زبیدہ بھی دیکھی۔ یہ نہر عباسی خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے بنوائی تھی۔ مسجد حرام سے 36 کلومیٹر کے فاصلے پر حنین میں واقع وادی نعمان سے شروع ہو کر عرفات اور وادی ارنا سے گزرتی ہوئی منی کے نشیبی علاقے سے ہو کر مکہ مکرمہ پہنچی تھی۔ تقریباً 1200 سال تک مکہ کے لوگ اس نہر سے سیراب ہوتے رہے۔ مسلمان حکمران اس کی مرمت بھی کراتے رہے۔ یہ نہر اب بھی موجود ہے، خشک پڑی ہے اور جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہو چکی ہے۔ میدان عرفات سے ہم نے واپسی کی ٹھانی۔ ہوٹل پہنچے تو مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ پوچھنے لگے: بھلا آج کیا کیا دیکھا، کہاں کہاں گئے؟ یہ سوال انہوں نے خاص طور پر مجھ سے پوچھا۔ شاید وہ جانتے تھے کہ میں ان مقامات کے بارے میں بتا سکتا ہوں یا نہیں۔ میں نے انہیں تمام مقامات کے نام بتا دیے۔ اس پر مفتی صاحب مسکرا دیے، گویا ان کو اطمینان ہو گیا کہ میں سفر نامے میں ان مقامات کا ذکر کر سکوں گا۔ حرم میں اب ہمارا معمول بن چکا تھا۔ تہجد کے وقت حرم میں پہنچ جاتے تھے، طواف کرتے، نوافل پڑھتے اور پھر فجر کی اذان ہو جاتی۔ اس کے بعد ہوٹل آ جاتے۔ کچھ دیر آرام کے بعد غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر ظہر کی نماز کے لیے
11 بجے کے قریب ہی حرم میں چلے جاتے۔ مولانا بشیر صاحب قدرے تاخیر سے آتے تھے اور اس لیے ان کی جگہ روک لیتے۔ وہ آتے ہی نظر آتے تو ان کے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے اور میں کہاں ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے میری طرف آ جاتے اور اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے۔ ظہر کے بعد پھر ان کا مخصوص جملہ سننے کو ملتا: اشتیاق صاحب، اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف۔ عشق کی منازل طے کرنے کے لیے اصل مقصد حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ کہتے ہی وہ لمبی تان کر آنکھیں بند کر لیتے اور میں مسکراتا رہ جاتا۔ عصر سے پہلے پھر حرم پہنچ جاتے اور باب مدینہ کے بالکل سامنے میزاب رحمت کی سیدھ میں مطاف میں بیٹھ کر ذکر شروع کر دیتے۔ مفتی صاحب، مولانا بشیر صاحب، ڈاکٹر صادق صاحب اور میں ساتھ ساتھ بیٹھ کر ذکر کرتے۔ مفتی صاحب کے صاحبزادے محمد اور اسامہ بھائی افطاری کا انتظام کرنے کے لیے چلے جاتے۔ یہ انتظام خاص طور پر ہر روز اس لیے بھی کرنا پڑتا تھا کہ مفتی صاحب سے ملاقات کے لیے علماء کرام بھی افطاری سے پہلے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ جب تک ہم وہاں رہے یہ ملاقاتیں باقاعدہ جاری رہیں۔ مولانا مکی صاحب سے بھی کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک روز مفتی صاحب نے رات کے کھانے کے لیے انہیں ہوٹل میں مدعو کیا۔ جواب میں ان کی طرف سے بھی دعوت دی گئی۔ مدینہ منورہ کی دعوتوں کا سلسلہ ذکر میں بھول ہی گیا۔ مدینہ منورہ قیام کے دوران مفتی صاحب کی لوگوں نے خوب دعوتیں کیں اور ان کے ساتھ ساتھ یہ دعوتیں ہمیں بھی اٹھانا پڑیں۔ سچ یہ ہے کہ وہ دعوتیں آج تک یاد ہیں۔ ان دعوتوں میں ایسے کھانے کا بھی اتفاق ہوا جو ہم نے آج سے پہلے نہیں کھائے تھے۔ افطاری سے پہلے ایک روز مطاف میں ایک عجیب منظر نظر آیا۔ اس کی طرف مجھے مفتی صاحب کے صاحبزادے نے متوجہ دلائی۔ میں نے دیکھا کچھ ہی فاصلے پر ایک شخص دونوں ہاتھوں کو سر سے اوپر اٹھائے کھڑا ہے۔ ہاتھوں کے اٹھانے کا انداز دعا کا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ دعا مانگ رہا ہے۔ میں نے یہی خیال ظاہر کر دیا۔ جواب میں بھائی محمد مسکرائے اور نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا مطلب یہ دعا نہیں مانگ رہا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ابھی دیکھ ہی لیں گے۔ وہ بولے۔ عین اسی لمحے ان صاحب کے ہاتھ اسی انداز میں پھیلے ہوئے نیچے آئے اور وہ رکوع کے انداز میں جھک گئے، سجدے میں گئے۔ سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہوئے تو ان کے دونوں ہاتھ پھر اسی طرح آسمان کی طرف بلند ہو گئے، گویا یہ ان کا نماز میں قیام کا طریقہ تھا۔ اس طرح کسی کو نماز پڑھتے میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ بہت حیرت ہوئی۔ اس طرح ایک دن عشاء کی نماز کے بعد میں تراویح شروع ہونے کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ پیچھے سے ایک صاحب آ کر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا۔ اسی وقت امام صاحب تراویح کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم سب کھڑے ہو گئے۔ میں نے دیکھا ان صاحب نے قرآن ریک میں نہیں رکھا، بدستور ان کے ہاتھ میں تھا۔ امام صاحب نے اللہ اکبر کہا تو انہوں نے بھی اسی حالت میں اللہ اکبر کہا، یعنی قرآن ان کے دائیں ہاتھ میں تھا۔ قرآن سمیت انہوں نے تکبیر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور پھر ہاتھ باندھ لیے، یعنی اس طرح کہ قرآن اب بھی ان کے دائیں ہاتھ میں تھا۔ میں بہت حیران تھا کہ انہوں نے قرآن رحل میں رکھ کیوں نہیں دیا، سامنے ہی تو قرآن شریف کا ریل موجود تھا۔ ادھر امام صاحب نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ شروع کی، ادھر ان صاحب نے قرآن کھول لیا۔ اب جو الفاظ امام صاحب قرأت کر رہے تھے وہ ان الفاظ پر نظر دوڑا رہے تھے، اس طرح انہیں صفحہ بھی الٹنا پڑا۔ پھر امام صاحب نے رکوع کیا تو انہوں نے قرآن میں انگلی رکھ کر اس کو بند کیا اور رکوع میں چلے گئے، یعنی قرآن اب ان کے دائیں گھٹنے سے لگا ہوا تھا۔ قومے میں قرآن ہاتھ میں لٹک رہا تھا۔ سجدے میں گئے تو قرآن صف سے لگ رہا تھا۔ اس طرح وہ سجدے پورے کرنے کے بعد جب سب اٹھے تو وہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ قرآن اسی طرح ان کے دائیں ہاتھ میں تھا۔ 20 کی 20 تراویح انہوں نے اسی طرح ادا کی۔ یہ منظر اور یہ طریقہ بھی زندگی میں پہلی بار دیکھنے کا اتفاق